बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर एक प्रोग्राम आता है परखचे। इस प्रोग्राम को जो शख्स करता है उसका नाम है अरमोगान अक्सी। मुख्तलिफ इसकी वीडियोज होती हैं। अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर लोगों से सवाल जवाब करता है, बातचीत करता है, रोडों पर निकलता है, रोडों पर जाकर भी लोगों को रोक रोक कर उनसे मुख्तलिफ शोबों के हवाले से, सियासत के हवाले से, मजहबी हवाले से ये बातचीत करता है, सवाल करता है, लोग जवाब देते हैं। मैंने इस शख्स को चंद वीडियो देखी मैंने इसकी, और जो जिस वीडियो में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इसके चंद क्लिप्स मैं आपको बीच में से लगाऊंगा। हालांकि मैंने पूरी इसकी वीडियो देखी है, ये नहीं कि बीच में से देखी है। इस वीडियो को देखकर वाज़ेह तौर पर मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान है, मान लिया, लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने वाला भी है, इस्लाम को मानने वाला है, इस्लाम का मुखालिफ भी है, उलमा की शान में बेदबिया गुस्ताखी करने वाला ही शख्स है, और अपने व्यूज की खातिर, अपनी पब्लिसिटी की खातिर ये इस्लाम को बदनाम करता है और मुसलमानों को बदनाम करता है। वो किस तरह, मैं इसकी एक वीडियो से चंद क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देखें, फिर इंशाल्लाह उस पर मुख्तसर से गुफ्तगू करता हूँ और फिर आप खुद आप फैसला कर दीजिएगा। के बीच में, अवाम के बीच में निकला हूँ कि वो टॉपिक जो था लोगों को बहुत पसंद आया था। लोगों का पता चला था कि हम कैसे मुसलमान हैं, हम कितने आला मुसलमान हैं, कितने अच्छे मुसलमान हैं। रमज़ान मुबारक में लोगों से राय लेंगे, लोगों से सवाल पूछेंगे, और लोगों के सवालों के जो जवाब होते हैं, लोगों ने जो सवालों के जवाब देने होते हैं वो मुझे पहले से एडवांस पता होता है, और जो सवाल लेके निकलता हूँ उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या निकलता है वो भी मुझे पहले पता होता है। तो लोगों से बात करेंगे कि लोग क्या बात करते हैं, लोग क्या बताते हैं अपने रमज़ान के बारे में, मुसलमान होने के बारे में, कैसे मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं या नहीं। माशाल्लाह, बारिश है, आप बड़ी प्यारी दाढ़ी है आपकी। शुक्र माशाल्लाह, मुझे इस दाढ़ी से प्यार है। वैसे आप बताइए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, कोई गिनवाएं दो तीन जितनी आपको पता है। सबसे पहले जी आप जो है ना नमाज इबादत करें, ठीक है, अपनी इबादत करें, अल्लाह को याद करें, रोज़ों में बकाया कोई गलत काम ना करें। मतलब रोज़ों में गलत काम ना करें, बाकी करें पूरा साल करें। रोज़ों में भी थोड़ा सा, अभी भी आप देखेंगे कहीं हमारे बीच में से कुछ ऐसे भाई हैं जो कोजमार भी हैं, जिन्होंने रोज़े भी नहीं रखे हुए, हमारे सामने हैं। यार वो अल्लाह का और उनका मामला है। हाँ, दो तीन सुन्नतें गिनवा दें सीधा सीधा मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रोज़े की सुन्नत, ये रोज़े की कब पूछ रहा हूँ, वैसे ही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो रोज़ों पे लागू नहीं थी, वो रमज़ान के अलावा पूरा साल ही लागू है। सुन्नत तो आप बहुत सारी सुनते हैं, कोई एक सुन्नत तो नहीं है। तीन गिनवा दें। मसवाक, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी क्या है? दाढ़ी। हाँ जी। तीसरी साफ लिबास, पाक लिबास। साफ लिबास, दाढ़ी और मसवाक, ये तीन सुन्नतें हैं प्यारे पाकिस्तानियों। सच बोलना भी सुन्नत है, ये किसी को याद नहीं है। हराम नहीं खाना, ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये किसी को याद नहीं है। मिलावट नहीं करनी, ये भी किसी को याद नहीं है। हराम नहीं कमाना, ये भी किसी को याद नहीं है। किसी का हक नहीं खाना, ये भी किसी को याद नहीं है। हमारा मुआशरा बर्बाद इसी वजह से हो रहा है कि मौलवी ने हमें इन्हीं चीज़ों पे लगाए रखा है। जो असल काम है ना, जो असल काम करने वाले, पता है क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलेंगे ना, जो उनकी असल सुन्नतें हैं, जो पूरी करने वाली हैं, जो हुकूकुल इबाद है, ठीक है ना, उसमें नुकसान का अंदेशा है ना। काम तो लेंगे तो नुकसान हो जाएगा ना, मिलावट नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा ना, वो नहीं पूरी करनी। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। भाई नाम क्या है? वाजिद खान जी। वाजिद खान। वाजिद भाई, सादा सवाल का सादा जवाब। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में सवाल लेके निकला हूँ। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन बतानी है आपने गिन के, कोई जो आपको पता है। किस हवाले से जी? किस हवाले से जी? कोई सुन्नत रसूल बतानी है बस, कि ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बस आगे कोई डिटेल नहीं चाहिए। कोई तीन गिनवा दो, कोई जो आपको पता है कि ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। सुन्नत मसलन किस हवाले से बताना चाहूँ? सुन्नत मसलन किस हवाले से बताना चाहूँ? यार आपने ये लफ्ज़ सुना हुआ है ना कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तीन गिनवाएं जो आपको पता है। सुन्नत दाढ़ी भी सुन्नत ही है। दाढ़ी सुन्नत है, ओके। अगला, दूसरी। मसवाक भी सुन्नत है, मसवाक भी सुन्नत है। बैठ के पानी पीना, पानी पीना भी सुन्नत ही है। खड़े होकर पेशाब नहीं करना जी और ये भी कहते हैं कभी खड़े होकर भी कर लेते हैं। जी जी, पता है मुझे, पता है मुझे। याद नहीं आ हाँ रही। जी। और एक आप बता दें जी। हाथ से चावल खाना सुन्नत है। हाथ से चावल खाना सुन्नत है, वाओ, वेरी गुड। मौलाना साहब मदरसे में जाते हैं किसी में, या जाते हैं तो टोपी वैसे पहनी टोपी है। जाते हैं तो टोपी जाते हैं? मौलाना साहब ने आपको, मौलवी ने आपको ये बताया कि हाथ से चावल खाना सुन्नत है, जी सुन्नत और है। मौलवी साहब ने ये नहीं बताया हराम नहीं खाना, ये भी सुन्नत है, ये नहीं बताया मौलवी साहब ने। हलाल खाना सुन्नत है, राम खाना सुन्नत तो आपने वो नहीं क्यों नहीं बताया? है। आप उनसे जवाब करते हैं, हमसे करते तो हम ये आपको बताते हैं। आपने बहुत बड़ी सुन्नत बताई कि हाथ से चावल खाना सुन्नत है। ये बताओ कि कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में आपको मौलवी ने पढ़ाया कि हाथ से खाना सुन्नत है चावल? ये बताओ कौन सी किताब में लिखा हुआ है? किताब में हमारे कारी साहब ने हमें बताया। कारी साहब ने बताया। कारी साहब ने ये नहीं बताया कि ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, किसी का हक नहीं खाना है, हराम नहीं खाना, मिलावट नहीं करनी, ये नहीं बताया है ना। वो बताए हैं जो दिखावे के लिए काम है, जो दिखा सकते हैं हम, हैं, क्योंकि अगर मिलावट नहीं करेंगे नुकसान हो जाएगा ना, अगर हराम नहीं खाएंगे कमाएंगे तो नुकसान हो जाएगा ना, वो नुकसान बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो नहीं बताने। ये भाई आपको जानते हैं? साथ मखसूस हो जाती हैं, आप
نماز کی سنتے ہیں، وضو میں سنتے ہیں. ٹھیک ہے. وضو میں اب 3 دفعہ کلی کرنا یہ سنت میں شامل ہو جاتا ہے. 3 دفعہ یہ بھی کلی کرنا سنت ہے. وضو میں. ٹھیک ہے. میں پانی بھی. جی ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے. پیر در پہ وضو کرنا سنت ہے. ایک اعزاز سوکھ نہ پائے دوسرے تک پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بے شمار اور بھی سنتے ہیں. سرما لگانا سنت ہے. سرما لگانا بھی جی کافی ساری ہوگی. جی اب بات آپ سے کرنی ہے میں نے. جی پیارے پاکستانیوں، پیارے مسلمانوں، دنیا بھر کے مسلمانوں، غور کریں کہ پیارے بھائی کا گیٹ اپ کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے. کیونکہ دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے نا، یہ کیپ دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. کسی نے پگڑی پہنی ہے، کسی نے داڑھی رکھی ہے. ٹھیک ہے. پیارے بھائی نے کتنی زیادہ سنتیں بتائی ہیں گن کے، لیکن کوئی ایک وہ سنت نہیں بتائی جس کی اس معاشرے کو اس وقت ضرورت ہے. مطلب سچ بولنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حرام نہیں کھانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ملاوٹ نہیں. اب تو آپ بے شک کہیں گے، اب تو آپ کیونکہ سکھایا یہ گیا جو آپ نے بتایا، جو اصل چیزیں ہیں وہ سکھائی بھی نہیں جا رہی، بتائی بھی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اور ملاوٹ نہ کرنا بھی. ٹھیک ہے. کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا تو اس کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا، باطل کے خلاف کھڑے ہو جانا، راستے کھلے رکھنا. یہ بھی ٹھیک. میں نے روکا ہوا ہے، بالکل میں نے روکا ہوا ہے راستہ، میں نے روکا ہوا ہے. 4 بندے کھڑے ہو گئے، میں نے راستہ روک لیا. انہوں نے جو سنتیں بتائی، کچھ اور چاہ رہے ہیں پبلک کو. میں پبلک کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مسلمان نہیں بنایا گیا، ہمیں دکھاوے کا مسلمان بنایا گیا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آپ بھی دکھائیں. مولویوں کا جوش تو مجھ سے زیادہ ہوتا ہے بھائی. میں آپ کو بتاتا ہوں اصل چیز یہ ہے. مجھے بتائیے پوری قوم کو میں کیا دکھانا چاہتا ہوں. اصل چیز یہ ہے نا کہ آپ نے جو سوالات پوچھے نا اس کے مطابق ہم نے درست جوابات دیے. اب جو میں نے سنتیں بتائی ہیں وہ نہیں سنتیں، میں نے جو سنتیں بتائی ہیں وہ ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں جو سنتیں میں نے بتائی ہیں وہ ہیں کہ نہیں. بات سنیں، سرکار کی سنتے ہیں ہزاروں میں. آپ نے درجن گنوا دی ہیں، آپ نے درجن گنوائی ہیں، لیکن یہ والی نہیں بتائی. آپ جو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو میں نے بتائی ہیں وہ سنتیں ہیں کہ نہیں. جو میں نے بتائی ہیں وہ سنتیں ہیں کہ نہیں. یہی ہے نظور. بہت شکریہ. بس یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. ویڈیو آپ نے دیکھی یہ کلپس. اس نے پروگرام کیا کیا کہ روڈ پر نکلا اور بھائی صاحب نکل کے جو ہے یہ مختلف لوگوں کے پاس گئے. پیدل چلنے والا تو کوئی فروٹ بیچنے والا تو کوئی پنچر لگانے والا یا پنچر والے کے پاس بیٹھے ہوئے تو کوئی موٹر سائیکل پہ چلتا ہوا تو کوئی اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا. انہوں نے ان کو راستے میں روکا اور روک کر سمپل سے سوال کیا. سوال کیا تھا کہ آپ کوئی بھی 2-3 سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرما دیں. کوئی سی بھی سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 یا 3 کوئی سی بھی سنتیں وہ بتا دیں، بیان کر دیں. لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں سنتیں بیان کی. ٹوپی پہننا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اور خوشبو لگانا سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، صاف ستھرے لباس کو اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے، داڑھی رکھنا یہ بھی بتایا جس نے سنت ہے. مختلف سنتیں بیان کی لوگوں نے. کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں کسی نے، یاد رکھیے گا. اور اس ویڈیو کی شروع اس نے کہہ دیا کہ مجھے جو سوال میں کرتا ہوں اس کے جواب مجھے پتا ہوتے ہیں. یعنی اپنے ذہن میں یہ سوال جو کرتا ہے اس کا جواب ایک مخصوص ان صاحب نے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ جواب چاہیے. اب دیکھیے لوگوں سے انہوں نے آسان فہم انداز میں پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی بھی 2-3 سنتیں بتا دیں. لوگوں نے کوئی سی بھی 2-3 سنتیں بتا دی، 2 4 6 اس طرح بتائی. سوال جو تو مکمل ہو گیا. لیکن کس شخص کی اسلام دشمنی میں کہوں گا غلط نہیں جرا، مسلمانوں سے دشمنی وہ میں کہوں گا کیونکہ بار بار اس نے کہا کہ یہ دیکھیں مسلمانوں کا چہرہ، یہ دیکھیں مسلمانوں کی حقیقت، اور مطلب اس طرح کے انداز کے رہے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو یہ مسلمان ہیں، یہ دین سکھاتے ہیں، ہمیں علماء نہیں بتائیں گے، ہمیں مولوی نہیں بتائیں گے، نہیں بس سنتیں نہیں سکھاتے جو سنتیں بتانی چاہیے باقی سب. یعنی مسواک کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. اس کی نظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دکھاوٹ کرنے کے لیے بیان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں میں عمل کرے گا، داڑھی رکھنا، جو داڑھی کے بارے میں حدیثیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ کیا وہ دکھانے کے لیے بیان کیے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کے بارے میں بیان فرمایا، فضیلت بیان کی، تو کیا وہ دکھانے کے لیے ہیں؟ ان کا ثواب نہیں ہے؟ کیا وہ سنتیں نہیں ہیں؟ دیکھنا سنت ہے. اب اس کے سوال کے مطابق جواب لوگوں نے درست دیے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں تھا تو اس نے بے دھڑ اس پہ ان پہ لوگوں پہ غصہ کرنا شروع کر دیا. تو دیکھیے جھوٹ نہ بولنا بھی سنت ہے، دھوکہ نہ دینا بھی سنت ہے، ملاوٹ نہ کرنا بھی سنت ہے. یہ سنت نہیں بتاتے، مولانا نہیں بتاتے، علماء نہیں بتاتے، مسلمان کی سنت نہیں بتاتے کیونکہ اس میں نقصان ہے، داڑھی بتاتے کیونکہ اس میں دکھاوا ہے، مسواک کی سنت بتاتے کیونکہ اس میں دکھاوا ہے. یعنی اور جو سنتیں لباس کی ہیں، دیگر سنتیں بیان کی ہیں عمل کے اعتبار سے، وہ گویا کہ ساری کی ساری دکھاوا ہے جو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھی ہے. صرف وہی
سنتیں صحیح ہیں, درست ہے, اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں. بھائی یا تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے متعلق آپ وضاحت کریں. آپ سے اس ویڈیو میں ایک شخص نے پوچھا بھی بھائی کس حوالے سے آپ سنت پوچھ رہے ہیں, تو کوئی سی بھی سنتیں آپ بیان کر دیتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ فری ہینڈ دے دیے کوئی سی بھی 2-3 سنتیں بیان کر دیں, تو انہوں نے کوئی سی بھی 2-3 سنتیں بیان کر دی ہیں, لیکن آپ کو سنتے لگی بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے حوالے سے آپ نے ذہن بنا دیا کہ میں نے اس پہ گفتگو کرنی ہے, اور آپ بتا بھی نہیں رہے لوگوں کو. یہ تو بات ایسی ہوگی کہ میں آپ کے پاس آؤں کہوں جواب دیں, آپ مجھ سے پوچھیں گے کس سوال کا جواب دیں, بس کسی بھی سوال کا جواب دے دیں. جب میں سوال ہی سامنے نہیں رکھوں تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ لیکن جب میں سوال کروں گا تو اس سوال کی آپ نوعیت کو سمجھیں گے پھر جواب دیں گے. اس طرح بدنام کیوں کر دوں؟ یہ درست بات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا طریقہ نہیں ہے. جو آپ نے طریقہ اختیار کیا نا, یہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کو اس طرح روک کر ان کی تذلیل کرنا یہ سنت نہیں ہے. ان کو مسلمانوں علماء جو ہیں علماء کی تذلیل کرنا یہ سنت نہیں ہے. یہ میں آپ کو سنتیں بتا رہا ہوں, آئے سنت سے بھی سیکھ لیں. آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں سنتیں. باقی جب بتا رہے نا ملاوٹ کے اوپر بیانات بھرے پڑے علماء کے, آپ کہہ رہے کہ وہ لوگ علماء بیان نہیں کرتے. سچ بولنا چاہیے, اس کے اوپر بیانات بھرے پڑے علماء کے, حدیثیں سنائی گئی ہیں, قرآن پاک کی آیتیں بیان کی گئی ہیں, لیکن آپ کہہ رہے کہ علماء بیان ہی نہیں کرتے. دعوت اسلامی الحمدللہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کتنے بیانات ہیں ملاوٹ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں, جھوٹ نہ بولنے کے حوالے سے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں, سچ بولنے کے حوالے سے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں, صلح رحمی کے حوالے سے انہوں نے بیانات کیے ہوئے ہیں, دھوکہ نہ دینے کے حوالے سے بیان کیے ہوئے ہیں. ہر شعبے میں ہر بات پر انہوں نے کئی گھنٹوں کے بیانات ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی علماء نے بیان کیے. اور یہ بتاؤ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے بھی بیان کیے ہیں, جو دیوبند مسلک سے تعلق ہے ان کے علماء نے بھی بیان کیے ہیں, جو اہل حدیث سے تعلق ہے انہوں نے بھی بیان کیے ہیں, جناب جو اہل تشیع حضرات ہیں انہوں نے بھی بیان کیے ہیں. لیکن آپ کو یہاں بیانات نظر نہیں آئیں گے. اب یہاں پہ آپ تفرق کے بازی کی بات کر دیں گے, کیونکہ آپ پہ حساب جو رہے گا. آپ مجھے بتائیے جو سنتیں بیان کی وہ سنتیں آپ نہیں مانتے ہیں کیا؟ یہ نئی پسند کی مسواک کرنا, امامہ پہننا, ٹوپی پہننا, خوشبو لگانا, لباس پہننا, ہاتھ سے کھانا, یہ سنتیں نبی وسلم کے دکھاوے کے لیے تھی. آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے کی جو صحابہ نے یہ سنتیں اپنائی ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ آپ کو کئی سارے بیانات ملیں گے, ہر مدے پہ بیانات ملیں گے, لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے نا کسی کی بات کو تنقید کرنے کی, وہ تنقید کی جاتی ہے. غلط نہیں, ہم نے بھی بیان کیے, ہم نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کس نے اعتراض کیا تو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے. کس نے حدیث قرآن پاک کی آیت کے غلط تراجم یا مفاہیم بیان کیے ہیں تو ہم نے اس کے مخالف بنائی ہے وہ عقائد کے متعلق. اور آپ میری اس ویڈیو اسلامی بھائی چینل کو آپ اگر دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو کئی بیانات اس حوالے سے ملیں گے جو جھوٹ کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, صلہ رحمی کے حوالے سے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو لہذا کرم کریں, اسلام دشمن نہ بنے, مسلمان دشمن نہ بنے, علماء دشمن نہ بنے. علماء وارث الانبیاء ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آگے بیان کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کیا جائے تو بہت سنتیں ہیں, وقتاً فوقتاً سنتیں بیان ہوتی ہی رہتی ہیں. آپ صرف ایک بات کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اور جس کا کوئی سر نہ پیر ہے. آپ بتا دیتے کہ بھائی جھوٹ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, تو کوئی بھی کہتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے. سمپل سی بات قرآن پر کیا ہے. اور جب سنت کی بات کریں جھوٹ بولنا حرام ہے, سنت آپ بتا رہے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے. اور آپ جائیں, میں آپ کی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کو دین سکھانے کا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی عزت کرنا سیکھیں, اور آپ خود جو نا جھوٹ کے حوالے سے 15-20 منٹ کی ویڈیو بنائے اور جھوٹ کے متعلق بنائے. یہ نہیں کہیں کہ علماء نے سکھاتے, علماء سکھاتے ہیں, آپ نہیں سیکھتے. وہ آپ کی بات ہے, آپ نے بات کرنی نہیں ہے. آپ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں کرتا تو آپ باہر نکلیں, آپ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے, آپ 15-20 منٹ کی ویڈیو بنائیں جو جھوٹ کے اوپر ہو, پھر ایک 15-20 منٹ کی ویڈیو بنائیں جو ملاوٹ کے اوپر ہو, پھر 15-20 منٹ کی الگ ویڈیو جو آپ نے ٹاپک بولے نا سنتیں, ان سنتوں پہ آپ 15-20 منٹ کی ویڈیو بنائیں. کبھی عمران خان کی برائی تو کبھی نواز شریف کی برائی, سیاست دانوں کو لے کے آپ شروع ہو جاتے ہیں. آپ کر لینا بھائی یہ کام, یہ سنتیں بتانا جو آپ بتائیں نا یہ آپ نہیں کر رہے, خود آپ بھی نہیں کر رہے ہیں, اور بس بار بار آپ کے لفظ میں دیکھیں مسلمان سے, مسلمان سے, مسلمان سے, مسلمان کیسے, یہ دیکھیں گے مسلمان ہے. انہوں نے آخر میں ایک بات کہی تھی کہ کسی کا راستہ نہ روکنا بھی سنت ہے, اور آپ نے اس بات کو مانا کہ ہاں میں نے آپ کا راستہ روکا ہے, پھر اسلام کر کے اپنے بچے کا چھوڑ کے نکل گئے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟
سنت کے مخالف تو آپ ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اپنائیے, ٹھیک ہے نا, اپنے انداز کو سنت کے مطابق لائیے. آپ کا انداز سنت کے مخالف ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے. کہنے سے پہلے آپ خود عمل کیجیے, پھر انشاءاللہ آپ کی بات میں اثر بھی ہوگا, تاثیر بھی ہوگی. آپ کو میری بات بری لگی ہو, ہاتھ جوڑ کے معذرت ہے, لیکن اور ممکن ہے آپ اس پہ ویڈیو بنائیں, اور ممکن ہے شاید آپ خوف کے والے نہ بھی بنائیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ کا یہ انداز درست نہیں تھا. آپ کو مسلمانوں سے معذرت کرنی چاہیے. یقیناً اسلام کا درد رکھنے والا ہر مسلمان آپ کی اس بات سے اس کو دکھ پہنچا ہوگا, رنجیدہ ہوا ہوگا, اور غیرت ایمانی کے سبب اس کے جذبات جو ہے نا مجبور ہوئے ہوں گے. یقیناً آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو تو پبلسٹی چاہیے, آپ کو ویورز چاہیے, ویوز چاہیے, لائکس چاہیے, وہ آپ ایسی ویڈیو بناتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت فرمائے, اور جو سنتیں آپ بتا رہے ہیں ان پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.